بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ مدینہ کی ہجرت کا آغاز کیسے ہوا اور سب سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابی کون تھے، وہ کیا حالات تھے کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑا۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا کیا سازشیں کیں، یہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ مکہ سے نکلنے کے بعد غار ثور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کتنا عرصہ قیام فرمایا تھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت فرمائی۔ مکہ سے لے کر مدینہ منورہ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر کیسا رہا، اور مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیسے کیا گیا۔ وہ کون خوش نصیب صحابی ہیں کہ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ یہ تمام حالات و واقعات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، سو ہماری آج کی اس ایمان افروز ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ اور آپ کے پیروکاروں کو مختلف قسم کے مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی فکر لاحق ہو رہی تھی کہ مکہ سے باہر حمایتی تلاش کیے جائیں، کیونکہ مکہ کی عمومی فضا تو ضد اور تعصب کا شکار تھی۔ ہجرت حبشہ، ہجرت طائف اور آخرکار ہجرت مدینہ اسی سوچ کا نتیجہ تھیں۔ اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کفار کا ظلم و تشدد ہی ہجرت مدینہ کا سبب بنا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہجرت کرنی پڑی تو حسرت سے کہا کرتے تھے، اے اللہ، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف پر لعنت فرما، جنہوں نے ہمیں مکہ کی سرزمین سے اس وبائی علاقے یعنی یثرب میں دھکیل دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت مدینہ کا سبب یوں بیان فرماتی ہیں، ابا جان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کی اجازت طلب کی، کیونکہ کفار کی طرف سے تشدد کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے اسی ظلم و تشدد کی بنا پر انہوں نے اور دیگر صحابہ نے حبشہ کی طرف کوچ کر جانے کی ٹھانی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا بیان ہے کہ جب مسلمان کفار کی طرف سے آزمائش کا نشانہ بنے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے مکہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ ابن اسحاق نے بھی لکھا ہے کہ ہجرت مدینہ کے اسباب میں سے ایک سبب مسلمانوں کا شدید عذاب و تکلیف میں مبتلا ہونا تھا۔ ناظرین، روسائے قریش اور عوام الناس کا آپ کی تکذیب کرنا بھی ہجرت کا سبب بنا۔ چنانچہ عمومی تکذیب ہی کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر ان دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچنے لگے جن سے تصدیق کی امید کی جا سکتی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دعا بھی اس کی وضاحت کرتی ہے، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میں تیرے راستے میں ان لوگوں سے جہاد کروں جنہوں نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں رسول کی بجائے نبی کے الفاظ ہیں اور صراحت ہے کہ ان لوگوں سے مراد قریش ہے۔ ابن اسحاق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے اسباب بیان کرتے ہوئے تکذیب قریش کو بھی ایک اہم سبب قرار دیا ہے۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہجرت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، مومنین اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھاگتے تھے تاکہ کہیں انہیں ان کے دین سے برگشتہ نہ کر دیا جائے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے، قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، حتیٰ کہ انہیں دین سے برگشتہ کیا اور اپنے علاقے سے نکالا۔ کچھ مسلمان تو دین چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، کچھ ان کے ہاتھوں عذاب اور ابتلا میں گرفتار رہے اور کچھ اپنا دین بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ ابن اسحاق نے لڑائی کی اجازت کا سبب بھی بیان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جنگ و قتال کی اجازت والی آیات جیسے کہ قرآن پاک میں ہے، ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے جن سے لڑائی کی جاتی ہے،
کیونکہ بلا شبہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ یہ اولین آیات ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ہم نوا ہیں۔ ظلم و برداشت کرنے کے صلے میں مسلمان رضائے الہی کے طالب تھے، اور وہ ہر قسم کی جسمانی اور روحانی تکلیف، اہل و عیال سے جدائی اور جلا وطنی تک بخوشی گوارا کرتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طالب تھے، چنانچہ ہمارا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے لازم ہو گیا۔ ہجرت اور مہاجرین کی فضیلت میں بکثرت احادیث ہیں۔ حکومت کے بغیر اسلام اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ علاقہ اور فرما بردار رعایا کے بغیر حکومت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب کچھ ہجرت ہی کی بدولت حاصل ہوا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت بیان کی ہے کہ وہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں سے فرمایا تھا، مجھے تمہارا دارالہجرت کھجوروں والا علاقہ دکھایا گیا ہے جس کے دائیں بائیں 2 پتھریلے میدان ہیں۔ پھر جس نے ہجرت کرنا چاہی اس نے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور ان لوگوں کی بڑی تعداد بھی جو حبشہ گئے تھے مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ ناظرین، امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ابن اسحاق اور ابن سعد کا بیان ہے کہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ موسیٰ بن عقبہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ مورخین کے اس قول اور صحیح بخاری کی روایت میں تبدیق یوں ممکن ہے کہ دونوں کو مختلف نوعیت کی اولیت حاصل تھی۔ حضرت ابو سلمہ نکلے تو تھے، مگر ان کا مقصد مدینہ منورہ میں مستقل اقامت کا نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر اقامت کی نیت سے مدینہ منورہ گئے تھے تاکہ وہ وہاں کے مسلمانوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ مزید برآں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ جانے کا حکم خود دیا تھا، چنانچہ دونوں میں سے ہر ایک کو ایک اعتبار سے اولیت حاصل ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میرے خاوند ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور مجھے اور اپنے بیٹے سلمہ کو بھی اونٹ پر سوار کر لیا، میرے خاندان والوں نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ بھاگے آئے اور کہنے لگے، تو خود تو ہمارے ہاتھوں سے نکل ہی چکا ہے، لیکن یہ تیری بیوی ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں کہ تو اسے بھی در بدر لیے پھرے؟ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے چھین لیا۔ اس پر ابو سلمہ کے خاندان والوں کو جوش آ گیا۔ وہ کہنے لگے، اگر تم نے اپنی لڑکی ہمارے آدمی سے چھین لی ہے تو ہم بھی اپنا بیٹا تمہاری لڑکی کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ پھر بچے پر کھینچا تانی شروع ہوئی، حتیٰ کہ اس کا بازو نکل گیا۔ آخر وہ بچے کو لے گئے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے ہی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مصیبت کی ماری ام سلمہ ہر روز صبح صبح وادی بطحا میں آ کر بیٹھ جاتیں اور شام تک روتی رہتیں۔ اس حالت زار پر پورا سال گزر گیا۔ آخر ان کے ایک رشتہ دار کو ان پر ترس آیا اور ان کے خاندان سے کہنے لگا، او ظالمو، تم اس مسکین لڑکی کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ تم نے اسے خاوند اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ انہیں بھی ندامت ہوئی، کہنے لگے، اگر تو اپنے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے تو چلی جا۔ ام سلمہ خوشی سے بھاگتی ہوئی ابو سلمہ کے خاندان کے پاس گئیں، ان سے اپنا بچہ واپس لیا اور عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین مزاحم ہوئے، کہنے لگے، جب تو ہمارے پاس آیا تھا تو حقیر اور نہایت فقیر تھا، یہاں رہ کر مالا مال ہوا اور مرتبہ حاصل کیا، اب تو چاہتا ہے کہ جان و مال دونوں کو لے کر نکل بھاگے؟ اللہ کی قسم یہ ہرگز نہ ہوگا۔ صہیب کہنے لگے، اچھا اگر میں اپنا سارا سامان تمہیں دے دوں تو مجھے جانے دو گے؟ وہ فوراً بولے، ہاں ہاں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو سن لو، میں نے اپنا سارا مال تمہیں دے دیا، اور خالی ہاتھ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ماجرا معلوم ہوا تو فرمایا، صہیب فائدے میں رہا۔ خود حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں ہے
کہ جب مشرکین نے مجھے گھیرے میں لے لیا تو میں نے ان سے کہا، چاہو تو میں تمہیں سونے کی اشرفیاں دے دیتا ہوں، لیکن مجھے جانے دو۔ وہ راضی ہو گئے۔ میں نے کہا، میرے گھر کی دہلیز کے نیچے کئی اوقیہ سونا دفن ہے، جا کر نکال لو۔ پھر میں چل پڑا اور قباء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا ملا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، ابو یحییٰ، تجارت سود مند ثابت ہوئی۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنی جان بیچ دیتا ہے۔ ناظرین، اگر ذکر کیا جائے حضرت عمر بن خطاب اور ان کے ساتھیوں کی ہجرت کے بارے میں، تو ابن اسحاق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے عیاش بن ابی ربیہ اور حشام بن عاص بن وائل سہمی کے ساتھ طے کیا کہ کل صبح صرف کے قریب عذاب بنی غفار میں تنازب کے مقام پر اکٹھے ہوں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی وقت مقررہ پر نہ پہنچ سکا تو سمجھا جائے گا کہ اسے قید کر دیا گیا ہے، پس باقی دونوں چل پڑیں گے۔ صبح ہوئی تو میں اور عیاش تنازب کے مقام پر پہنچ گئے۔ حشام نہ پہنچ سکا، اسے مجبور کر کے دین سے برگشتہ کر دیا گیا۔ بعد میں جب یہ آیات جن کا ترجمہ ہے، کہہ دو کہ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلا شبہ اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، اتری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیات لکھ کر حشام بن عاص کو مکہ بھیج دیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ آیات بھیجنے کا کوئی مقصد ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ آخر کار انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان کا مقصد میری سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ دراصل یہ آیات اس جیسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہیں۔ ان کا ذہن صاف ہو گیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچ گئے اور دوبارہ ہدایت پر گامزن ہو گئے۔ علامہ ابن عبد البر کی روایت ہے کہ انہوں نے غزوہ خندق کے بعد ہجرت کی۔ صحیح روایات سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں آخری رکوع کے بعد قنوت میں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، ولید بن ولید، سلمہ بن حشام اور عیاش بن ابی ربیہ کو نجات عطا فرما۔ ایک دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، مولا کریم، کمزور اور مظلوم مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں اور دیگر مظلوم مسلمانوں کو آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں نجات عطا فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 دیگر صحابہ کے ہمراہ، جو سب کے سب سوار تھے، ہجرت کی۔ ابن اسحاق نے ان میں سے ایک گروہ کے نام بھی درج کیے ہیں۔ انہوں نے روایت کو یوں بیان کیا ہے، حضرت عمر بن خطاب مدینہ پہنچے تو وہ اور ان کے ساتھ آنے والے ان کے اہل عیال اور قوم کے دیگر افراد قباء میں ٹھہرے، اور روایت کا اختتام ان الفاظ کے ساتھ ہے، جب وہ مدینہ آئے تو اس وقت عیاش بن ابی ربیہ کی رہائش بھی انہی کے ساتھ تھی۔ میرا خیال ہے کہ ابن اسحاق کی روایت صحیح بخاری کی روایت کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ 20 لوگ ان کے متعلقین تھے۔ عیاش کے علاوہ یہ سب بعد میں ان کو جا کر ملے اور ابتدا میں ان کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ ابتدا میں تو ان کے ساتھ صرف عیاش ہی تھے۔ اس طریقے سے دونوں روایات کا ظاہری تعارض ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک لیا کہ جب مجھے ہجرت کی اجازت ملے گی تو اکٹھے چلیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت سے ہجرت کی تیاری شروع کر دی، 2 مضبوط اونٹنیاں خریدیں اور 4 ماہ تک انہیں خوب چارہ ڈالا۔ ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر تو ہجرت کرنے والوں کی لائنیں لگ گئیں۔ اہل ایمان روزانہ دار ہجرت اور دار اسلام مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے تھے۔ دار الحرب اور دار الکفر مکہ مکرمہ میں صرف وہی کمزور اور مظلوم لوگ باقی رہ گئے جنہیں زبردستی روک کر قید کر دیا گیا، یا پھر معذور لوگ جو نقل و حمل سے عاجز تھے۔ مہاجرین کے باقی ماندہ لوگوں میں سے آخری حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
وہ نابینا ہو گئے تھے۔ انہوں نے ہجرت کا عزم کیا تو ان کی بیوی نے ناپسند کیا اور مشورہ دیا کہ مدینہ کی بجائے کسی اور طرف چلنا چاہیے۔ انہوں نے خفیہ طور پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ابو سفیان نے موقع کو غنیمت جانا، ان کے مکہ والے گھر پر قبضہ کر کے اسے فروخت کر دیا۔ بعد میں کسی وقت ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عباس بن عبد المطلب اور حویطب بن عبد العزیٰ اس گھر کے پاس سے گزرے تو اس گھر سے غیر باغت شدہ چمڑوں کی بو آ رہی تھی۔ عتبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے ایک شعر پڑھا: ہر گھر خواہ وہ کتنی دیر صحیح سلامت رہے، بالآخر کسی نہ کسی دن مصائب اور بربادی کا شکار بنے گا۔ دوستو، یہ تھے کچھ اسباب ہجرت مدینہ منورہ کے۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ منورہ کے بارے میں۔ ناظرین، جب قریش کو اس معاہدے کا علم ہو گیا جو بیعت عقبہ ثانیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ والوں کے مابین طے پایا تھا، اور انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مسلمان اکا دکا اور ٹولیوں کی صورت میں ہجرت کر رہے ہیں، تو انہوں نے حقیقی خطرہ بھانپ لیا کہ مسلمان مدینہ میں اکٹھے ہو گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پاس پہنچ گئے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ظاہر ہے مسلمان وہاں منمانی کریں گے۔ اس لیے انہوں نے یہ مذموم فیصلہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع زندگی ہی بجھا دی جائے۔ بیعت عقبہ ثانیہ سے تقریباً 2.5 ماہ بعد 14 نبوی کے ماہ صفر کی 26 تاریخ 12 ستمبر 622 کو بروز جمعرات قریشی سرداروں کا دارالندوہ میں ایک عظیم اجتماع ہوا۔ اس اجتماع کا مقصد صرف یہ مذموم مشورہ کرنا تھا کہ اللہ رب العزت کے آخری رسول کا کام کیسے تمام کیا جائے۔ اس اجتماع میں ان لوگوں نے جو مختلف آراء پیش کیں، قرآن مجید نے ان کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اور اے نبی، یاد کیجئے جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف تدبیر کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا وہ آپ کو قتل کر دیں یا وہ مکہ سے نکال دیں، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ احادیث و آثار میں اس آیت کی تفسیر آئی ہے۔ اس آیت کے نزول کے بارے میں مسند احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ علاوہ ابن اسحاق نے ان کی ایک اور روایت اس کے بارے میں بیان کی ہے، جس میں اس سازش کی مزید تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس روایت کے مطابق جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے اکٹھے ہوئے تو وہاں ابلیس بھی ایک معمر آدمی کے روپ میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا، میں نجد سے آیا ہوں، تم لوگ جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہو میں نے اس کے متعلق سنا ہے، مجھے بھی اس معاملے میں گہری دلچسپی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی مشورے میں شرکت کروں اور تمہاری خیرخواہی کروں۔ یہ سن کر قریشی مطمئن ہو گئے۔ بحث شروع ہوئی تو ایک سردار کہنے لگا، اس رسول کو قید کر دیا جائے۔ نجدی شیخ کہنے لگا، اللہ کی قسم، ہرگز نہیں، یہ درست رائے نہیں۔ اگر تم نے اسے قید کر دیا تو یہ خبر اڑتی اڑتی اس کے ساتھیوں تک باہر صورت پہنچ جائے گی۔ کوئی بعید نہیں کہ وہ تم پر حملہ کر دیں اور اسے تم سے چھڑا لے جائیں، پھر اس کے ذریعے سے اپنی جمعیت بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں۔ ایک اور سردار نے تجویز پیش کی کہ اسے مکہ سے نکال دیا جائے۔ نجدی شیخ نے یہ تجویز بھی رد کر دی اور کہا، اس رسول کی زبان کی مٹھاس اور لہجے کی حلاوت دلوں کو فتح کر لے گی، اس طرح وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر تم پر غالب آ جائے گا۔ آخر کار ابو جہل لعین نے تجویز پیش کی کہ ہر قبیلے سے ایک اعلیٰ نسب، بلند مرتبہ اور سجیلا نوجوان چنا جائے اور ان میں سے ہر ایک کو تیز ترار تلوار دی جائے۔ وہ سب کے سب مل کر یک بارگی محمد پر اس طرح ٹوٹ پڑے کہ ہر ایک کی تلوار اس کے جسم میں پیوست ہو جائے، اس طرح اس کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے۔ محمد کا خاندان بنو عبد مناف پوری قوم قریشی سے ٹکر نہیں لے سکے گا، مجبوراً وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے اور ہم بخوشی دیت ادا کر دیں گے۔ نجدی شخص نے اس تجویز کی پرزور تائید کی، جس پر سب متفق ہو گئے اور یہ طے کر کے اجلاس برخاست ہو گیا۔ اب انہیں عمل درآمد کی مہم درپیش تھی۔ جب یہ قرارداد پاس ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کفار کے اس فیصلے کی اطلاع دی۔
انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم سنایا اور آگاہ کیا کہ آپ رات کو اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ امام بخاری اور طبری نے ابن اسحاق کی روایت بیان کی ہے کہ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا، آپ فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ آپ نے اپنا سر کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا، نصف النہار کا وقت تھا اور کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نہیں جاتے تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی اطلاع دی گئی تو وہ سمجھ گئے کہ اس وقت اور اس حالت میں آپ یقیناً کسی نہایت اہم مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے لپکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی فرمایا کہ غیر متعلقہ افراد کو ادھر ادھر کر دو تاکہ کسی کو راز کا پتہ نہ چلے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اطمینان دلایا کہ گھر میں کوئی بھی غیر متعلقہ فرد نہیں اور جو موجود ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ مجھے ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تاکید سے وہ حکم بھی بتایا جو آپ کو اس سے پہلے مل چکا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 اونٹنیاں پیش کیں اور عرض کی کہ ان دونوں میں سے کوئی اونٹنی آپ لے لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات قبول کی مگر اس شرط پر کہ اونٹنی کی قیمت ادا کریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہنا کہ جو موجود ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، اس سے ان کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ یہ دونوں مسلمان تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں، لہٰذا ان دونوں سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ امام مغازی موسیٰ بن عقبہ نے اپنی روایت میں صراحت سے بتایا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہاں کوئی اور ہے تو اسے باہر بھیج دو، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یہاں کوئی جاسوس نہیں، صرف میری 2 بیٹیاں ہیں۔ ظاہری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے اور اسماء کے سوا کوئی نہ تھا۔ ابن اسحاق کی روایت میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی الفاظ منقول ہیں، یہ میری 2 بیٹیاں ہی تو ہیں۔ اس ملاقات میں ہجرت کے طریقہ کار پر غور ہوا تاکہ کفار کا منصوبہ ناکام ہو جائے۔ امام بخاری اور ابن اسحاق کے مطابق طریقہ کار یوں طے پایا، رات کے وقت مکہ مکرمہ سے جنوب مغرب کی جانب نکل چلیں اور غار ثور میں جا ٹھہریں۔ اس حکمت عملی کا مقصد کفار مکہ کو اندھیرے میں رکھنا تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے ان کی تگ و داؤ کا رخ مدینہ منورہ کی جانب ہوتا جو مکہ مکرمہ سے شمال کی جانب ہے۔ 3 دن تک غار ہی میں رہیں تاکہ ان کی تلاش و جستجو کی کوششیں مان پڑ جائیں۔ صحرائی راستوں سے گہری واقفیت رکھنے والے ماہر گائیڈ عبداللہ بن ارقد دلی سے اجرت طے کر لی جائے تاکہ وہ اپنی رہنمائی میں انہیں مدینہ پہنچائے۔ یہ شخص مشرک تھا، اسے تاکید کر دی گئی کہ وہ اس منصوبے کو راز ہی رکھے اور 3 دن کے بعد غار ثور کے دہانے پر آ جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دونوں اونٹنیاں بھی اسی کے حوالے کر دیں جنہیں خاص اس مقصد کے لیے خرید کر پالا گیا تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے کھانے پینے کا سامان ایک خرجین میں ڈال دیا، پھر اپنے کمر بند کا ایک حصہ کاٹ کر اسے خرجین کا منہ باندھ دیا۔ اسی بنا پر انہیں ذات النطاقین یا ذات النطاقین کا معزز لقب حاصل ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو تاکید کی کہ وہ دن کو مکہ والوں کی باتیں توجہ سے سنتا رہے اور رات کو غار میں آ کر ان سے مطلع کر دیا کرے یا صبح سے پہلے پہلے دوبارہ مکہ پہنچ جایا کرے تاکہ قریش کو کوئی شک نہ پڑے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو تاکید کی
کہ دن بھر بکریاں چراتا رہے، شام کو غار کی طرف آ جائے تاکہ تازہ دودھ پیا جا سکے اور ضرورت پڑے تو کوئی بکری ذبح بھی کی جا سکے۔ بکریوں کے آنے جانے سے عبداللہ بن ابی بکر کے نشانات قدم بھی مٹتے رہیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا کہ وہ ہر شام ضرورت کے مطابق کھانا لاتی رہیں۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف تشریف لے گئے اور انہیں تاکید فرمائی کہ تم میرے بعد مکہ میں ٹھہرنا اور میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں رکھی ہیں انہیں واپس کر دینا۔ مکہ والوں میں سے جس کے پاس بھی کوئی قیمتی چیز ہوتی اور جس کے بارے میں اسے چوری یا خیانت کا خدشہ ہوتا، وہ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھ دیتا تھا، کیونکہ وہ تمام لوگ آپ کے صدق و امانت کا کامل یقین رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ میری سبز ہجرمی یعنی ہجر موت کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اسی چادر میں سویا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اطمینان دلایا کہ تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ آپ نے یہ سب کچھ کافروں کو اپنی ہجرت سے بے خبر رکھنے کے لیے کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عامر بن فہیرہ سے کہا کہ تم بھی ہجرت میں ہمارے ساتھ ہی چل دینا تاکہ راستے میں خدمت و تعاون کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم 13 سالہ دور نبوت کے بعد دیا اور ہجرت کے حکم کے ساتھ ہی یہ آیت بھی نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور کہیے اے میرے رب، مجھے جہاں لے جائے تو سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال، اور مجھے اپنے پاس سے مرد کرنے والا غلبہ عطا کر۔ اس مختصر اور نہایت بلیغ دعا کو آپ کے لیے منتخب فرمانا آپ کے دلی اطمینان کے لیے کافی و شافی تھا۔ دوسری جانب قریش کے سرداروں نے مختلف قریشی قبائل سے 11 ایسے نمائندے منتخب کر لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے سخت مخالف تھے۔ اس کا سارا دن دارالندوہ کی قرارداد پر عمل درآمد کی تیاریوں میں گزرا۔ ہر چند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی مذموم قرارداد کا علم ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انتہائی عظیم الشان ایمانی کارنامہ انجام دیا ہے جسے آج کل کی مادی لغت میں فدائی حملہ کہا جا سکتا ہے۔ امام ذہبی نے تو اسے منکر کہا ہے، اور وہ کارنامہ یہ ہے کہ رات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا، کعبہ پہنچے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ، بیت اللہ کے اوپر چڑھو اور قریش کا بڑا بت جسے پیتل سے بنایا گیا تھا اور لوہے کے کیلوں سے چھت پر نصب کیا گیا تھا اکھاڑ پھینکو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بت کو توڑ پھوڑ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے جس کا ترجمہ ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اچھی طرح توڑ پھوڑ کر کے اس بت کو اکھاڑ پھینکا، پھر دونوں چل دیے، انہیں کسی نے بھی نہ دیکھا۔ اس کے بعد وہ بیت اللہ پر کبھی نصب نہ کیا جا سکا۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ کی یہ کارروائی معجزاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عنایات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جب رات آدھی ڈھل گئی تو منصوبہ قتل پر عمل درآمد کے ذمہ دار لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر اکٹھے ہو گئے اور آپ کے جاگنے کا انتظار کرنے لگے تاکہ جو ہی آپ باہر نکلیں وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ ابو جہل بھی اس کارروائی کی نگرانی اور ان جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے موجود تھا، اور اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذاق کا نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ جوان کہیں نرم نہ پڑ جائیں، چنانچہ وہ ان سے کہہ رہا تھا، محمد کہتا ہے کہ اگر تم اس کے پیچھے لگ جاؤ تو تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور تمہیں سرزمین اردن جیسے زرخیز باغات اور شاداب جنتیں دی جائیں گی۔ اگر تم نے اس کی بات نہ مانی تو تم میں قتل اور غارت گری کا سلسلہ جاری ہوگا، پھر تم مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور تم پر آگ مسلط کر دی جائے گی جس میں ہمیشہ جلتے بھنتے رہو گے۔ وہ انہی چہمگوئیوں میں مصروف تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کی باتیں سن چکے تھے۔ آپ نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور فرمایا، ہاں ہاں میں یہی کہتا ہوں، اور تو بھی جہنم جانے والوں میں سے ایک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سروں پر مٹی پھینکتے ہوئے نکل گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کو پکڑ لیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات تلاوت فرماتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے، بعض مفسرین نے یہ اشکال دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ باوجود دیوار چھوٹی ہونے کے کفار دیوار پھلانگ کر اندر کیوں نہیں گئے، وہ باہر کھڑے انتظار کیوں کرتے رہے، جبکہ ان کا مقصد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا تھا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ انہوں نے دیوار پھلانگنے کا ارادہ کیا تھا، مگر گھر کے اندر سے کوئی خاتون للکارنے لگی۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اللہ کی قسم یہ تو بڑے عار اور ذلت کی بات ہے کہ ہمارے بارے میں عرب میں یہ مشہور ہو جائے کہ ہم نے اپنے قبیلے کی چچا زاد عورتوں کی دیوار پھلانگی ہے، اور ہم نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر وہ دروازے ہی پر کھڑے رہے اور صبح تک آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے رہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ان کی آنکھیں جواب دے گئیں۔ لیکن علامہ شامی کی عبارت یوں ہے، بعض اہل سیر نے یہ اشکال دور کرنے کی کوشش کی، گویا شامی یہ بات مفسرین کی بجائے اہل سیر کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ بہرحال ادھر سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکل آئے۔ وہ آتے وقت اپنا سارا مال بھی لیتے آئے، جو 5 یا 6 ہزار درہم تھا۔ غار ثور کی طرف جاتے ہوئے، جبکہ ابھی تک مکہ مکرمہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے اور مڑ کر اپنی یادوں کی امین سرزمین کی طرف محبت بھری الوداعی نظر ڈالی۔ اس نظر میں کیا کچھ نہ تھا، اس میں آپ کی گزشتہ زندگی کی ساری یادیں اور تمام اسرار و رموز سمٹے ہوئے تھے۔ آخر آپ کو مکہ مکرمہ سے محبت کیوں نہ ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنا مقدس گھر بنوایا اور تمام جہانوں کی طرف اپنا آخری پیغام بھیجنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر میں مبعوث فرمایا۔ آپ کچھ دیر کھڑے اپنے وطن مالوف کو دیکھتے رہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس پر یہ الفاظ تھے جس کا ترجمہ ہے، اللہ کی قسم اے سرزمین مکہ، تو اللہ تعالیٰ کے تمام زمین سے افضل اور اللہ کے نزدیک تمام زمین سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا جاتا تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں، اے پیارے شہر، تو کس قدر پاکیزہ ہے اور مجھے کس قدر محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کر دیتی تو میں تجھے چھوڑ کر کسی اور شہر میں بسنے کا نام بھی نہ لیتا۔ ادھر وہ مٹی کے مادھو باولے دروازے ہی پر جمے کھڑے تھے۔ کسی نے دیکھا تو پوچھا، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے اپنا پروگرام بتایا تو وہ بولا، محمد تو جا چکے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس کی بات کا یقین ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر آپ کی چادر اوڑے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹے دیکھ کر مطمئن تھے، اور یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ محمد لیٹے ہوئے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے پردہ اس وقت اٹھا جب صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان کے ساتھ بستر سے اٹھے۔ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ گھبراہٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ انہوں نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا پکڑا، انہیں مارا پیٹا اور کھینچتے گھسیٹتے کعبہ میں لے گئے۔ کچھ دیر ان کو قید بھی رکھا تاکہ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری میں مدد ملے۔ لیکن وہ بے فائدہ سر کھپاتے رہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں کچھ نہ مل سکا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی سراغ نہ پا سکے۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ ڈھونڈ نکالے، اسے ان دونوں کی مجموعی دیت 200 اونٹ بطور انعام دی جائے گی۔ ماہر کھوجی بلائے گئے اور انہیں بھاری معاوضے کا لالچ دیا گیا تاکہ نقوش قدم دیکھ کر کھوج لگایا جا سکے کہ وہ کدھر چلے گئے۔ ناظرین کرام، امام بہقی اور دیگر محدثین کا بیان ہے کہ جب دونوں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلتے تھے اور کچھ دیر پیچھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا احساس ہوا تو دریافت فرمایا، ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، اللہ کے رسول، جب مجھے پیچھا کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ کوئی شخص راستے میں گھات لگائے نہ بیٹھا ہو تو میں آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صرف اس لیے کہ اگر کوئی نقصان ہو تو تمہارا ہو اور میں بچ جاؤں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہاں یہی مقصد ہے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنایا ہے، کوئی آفت اور مصیبت ہو تو میری یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھے پہنچ جائے اور آپ محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور تک پہنچ گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول باہر تشریف رکھیے تاکہ میں غار کا اچھی طرح جائزہ لے لوں، کہیں کوئی موذی چیز نہ ہو۔ پھر وہ اندر داخل ہوئے اور اچھی طرح جائزہ لیا۔ باہر آئے تو یاد آیا کہ میں نے اس سوراخ کا تو کوئی بندوبست ہی نہیں کیا جو غار کے درمیان میں ہے، اس لیے پھر بولے، اللہ کے رسول ابھی ٹھہریے۔ پھر دوبارہ داخل ہوئے، اسے اچھی طرح بند کیا اور درخواست کی، اللہ کے رسول اب تشریف لائیے۔ تب آپ غار میں داخل ہوئے۔ ادھر قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہر طرف گھوڑے دوڑا دیے، راستے میں کنوؤں پر آباد قبائل کو بھی خبردار کر دیا اور انہیں بھاری لالچ دیا اور خود کھوج لگاتے ہوئے غار ثور والے پہاڑ تک جا پہنچے، بلکہ اوپر بھی چڑھ گئے اور وہاں جا پہنچے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ آپ ان کی آوازیں صاف سن رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خدشہ لاحق ہوا اور ان کے چہرے پر غم و اندوہ کے بادل چھا گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو اس کی نظر نیچے پڑتے ہی ہم تک آ پہنچے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے خطرناک موقع پر کمال اطمینان سے فرمایا، ابو بکر ان دو اشخاص کے بارے میں کیوں پریشان ہوتے ہو جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ اسی واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا جس کا ترجمہ ہے، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو بلا شبہ اللہ نے اس وقت بھی اس کی مدد کی تھی جب کافروں نے اسے اس حال میں نکال دیا تھا کہ وہ نبی دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، غم نہ کیجیے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار میں ہر پریشانی اور تکلیف سے محفوظ رکھا۔ مسند احمد کی ایک روایت سے بھی بخوبی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے ساتھی کی خصوصی طور پر حفاظت فرمائی۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، قریش جب کھوج لگاتے لگاتے ثور پہاڑ کے پاس پہنچے تو قدموں کے نشانات ختم ہو گئے۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے حتیٰ کہ غار کے پاس سے گزرے۔ غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا بنا ہوا نظر آیا۔ کہنے لگے، اگر کوئی غار میں داخل ہوا ہوتا تو مکڑی کا جالا باقی نہ رہتا۔ اس جیسی روایت حسن بصری سے بھی آئی ہیں۔ اس میں یہ زائد الفاظ بھی ہیں کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دے رہے تھے۔ غار والے دن خیر و عافیت سے گزرے، البتہ ایک روایت میں ہے کہ ایک پتھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر آ لگا جس سے انگلی زخمی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انگلی، کوئی بڑی تکلیف نہیں آئی، صرف تو زخمی ہوئی ہے، اور پھر یہ تکلیف تو تجھے اللہ کے راستے میں پہنچی ہے۔ ناظرین، جب کفار انہیں تلاش کرتے کرتے تھک گئے اور گرفتاری کی مہم تھم گئی تو ایک کھوجی ابن اورقد یا اوریقت معاہدے کے مطابق آ پہنچا۔ اس وقت دونوں صاحبان کو غار میں ٹھہرے پورے 3 دن ہو چکے تھے۔ اس کے پاس دونوں اونٹنیاں بھی تھیں۔ عامر بن فہیرہ بھی ساتھ آ ملے۔ وہ چاروں ساحلی راستے سے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن سے بچاؤ کے تمام ممکنہ انسانی ذرائع اختیار کرنے کے بعد بڑے سکون و اطمینان سے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اللہ کے ذکر اور دعاؤں سے تر تھی، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھتے جاتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ اس دن دوپہر کا وقت ہوا اور راستہ مسافروں سے خالی ہو کر سنسان ہو گیا
تو انہیں ایک بلند چٹان نظر آئی۔ اس پر دھوپ نہیں پڑتی تھی، یہاں سایہ نصیب ہو سکتا تھا۔ وہ آرام کے لیے رک گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے جگہ ہموار کی اور ایک فر بچھا دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ آرام فرمائیں، اور خود ارد گرد کا جائزہ لینے نکل گئے۔ اتنے میں انہیں ایک چرواہا نظر آیا جو بکریوں سمیت اسی چٹان کی طرف چلا آ رہا تھا۔ اس کا مقصد بھی چھاؤں میں آرام کرنا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بات چیت شروع کر دی تاکہ اس کا اتا پتہ چل سکے۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ وہ مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر وہ انہیں بکری کا دودھ مہیا کرنے پر تیار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے تاکید کی کہ دودھ دوہنے سے پہلے اپنے ہاتھ اور بکری کے تھن اچھی طرح صاف کر لو۔ دودھ لینے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، انتظار کرتے رہے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو بصد محبت خدمت اقدس میں دودھ پیش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا دودھ نوش فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تشنگی محبت بھی سیراب ہو گئی اور وہ دل و جان سے شادمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ راستے میں کوئی شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون بیٹھے ہیں، تو وہ کہتے یہ میرے رہبر ہیں، مجھے راستہ بتاتے ہیں۔ پوچھنے والا سمجھتا کہ صحرائی راستہ بتا رہے ہیں، جبکہ ان کا مقصد دین حق کا راستہ تھا۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری کا۔ امام بخاری، ابن اسحاق اور امام حاکم رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ جب انصار کو پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ روانہ ہو چکے ہیں تو وہ روزانہ اپنے گھروں سے نکلتے، حرہ پہنچ جاتے اور آپ کا انتظار کرنے لگتے۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ اسی طرح انتظار کرتے کرتے پیر کا دن آ گیا۔ اس دن ربیع الاول 1490 کی 12 تاریخ تھی۔ ہجرت کا یہ پہلا سال تھا۔ عیسوی سن کے لحاظ سے 23 ستمبر 622 کی تاریخ تھی۔ انصار اس دن بھی حرہ پہنچے اور انتظار کرتے رہے۔ جب دھوپ تیز ہو گئی تو مایوس ہو کر واپس چلے آئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک یہودی اپنے کسی کام سے مدینہ کی ایک بلند عمارت پر چڑھا تو اسے یہ مقدس قافلہ آتا نظر آیا۔ اس نے وہیں شور مچا دیا، عربیوں یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی مسلمانوں نے یہ خوشخبری سنی تو قافلے کی طرف لپکے اور دوڑتے بھاگتے حرہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ فرط عقیدت سے قبا والے بنو عمر بن عوف میں نعرہ تکبیر و تحسین لگاتے رہے۔ تمام مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں ہر طرف سے نکلتے اور نعرہ لگاتے آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر رہے تھے۔ چاروں طرف سے السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ جن لوگوں نے اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ سمجھ کر انہیں سلام کرتے تھے۔ گرمی زیادہ ہو گئی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور انہوں نے اپنی چادر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ ہیں۔ پھر انہوں نے جوش عقیدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا اور جی بھر کر دیدار کرنے لگے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی سکون و وقار سے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ پر وحی اتر رہی تھی۔ پس بلا شبہ اللہ اس نبی کا رفیق ہے اور جبرائیل اور نیک مومن بھی، اس کے بعد فرشتے بھی مددگار ہیں۔ لوگوں کی خوشی دیدنی تھی۔ حالت یہ تھی کہ عورتیں، بچے اور نوکر چاکر جنہیں ایسے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی وہ بھی خوشی کے مارے نعرے لگاتے پھر رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، پیارے محمد آ گئے۔ استقبال کرنے والے شعر پڑھ رہے تھے۔ الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا روشن چاند طلوع ہوا ہے۔ اس احسان عظیم پر شکر کرنا ہم پر فرض ہے۔
اور اس وقت تک فرض ہے جب تک کوئی بھی پکارنے والا اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے، بنو اوس کے قبیلہ بنو عمر بن عوف میں پہنچے اور ان کے سردار کلثوم بن ہدم کے ہاں 14 دن ٹھہرے۔ یہ قبیلہ مقام قباء میں فروکش تھا۔ اس دوران میں آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی جو بعد کو مسجد قباء کے نام سے معروف ہوئی۔ یہ پہلی مسجد تھی جو ہجرت کے بعد تعمیر ہوئی۔ 14 دن قیام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی پر سوار ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ اس سے پہلے آپ اپنے ننیال بنو نجار کو پیغام بھیج چکے تھے، وہ بھی تلواروں سے مسلح ہو کر پہنچ چکے تھے۔ آپ مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں بنو سالم بن عوف کی بستی میں نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ نے تمام حاضرین کو وہیں جمعہ پڑھایا جہاں بعد ازاں مسجد جمعہ تعمیر کی گئی۔ جمعہ پڑھنے والے کل افراد 100 تھے اور مدینہ منورہ میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جمعہ تھا۔ جمعہ کی نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ کی فضا محبت، خوشی، سرور اور جذبات عقیدت سے معمور تھی۔ آپ مدینہ منورہ کے جس گھرانے کے پاس سے بھی گزرتے وہ لوگ بصد محبت آپ کی اونٹنے کی لگام تھام لیتے اور بصد ادب التجا کرتے، ہمارے ہاں تشریف رکھیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اسلحہ بھی خوب ہے، سلامتی اور حفاظتی کا خاطر خواہ انتظام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، اسے چلنے دو، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہی ہے۔ اونٹنی محو خرام رہی حتیٰ کہ وہ جگہ آ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ یہاں اونٹنی آپ بیٹھ گئی لیکن آپ نیچے نہ اترے۔ اونٹنی پھر اٹھی، تھوڑی دور آگے کو چلی مگر پھر واپس آ گئی اور پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ آپ اونٹنی سے نیچے اترے۔ یہ بنو نجار کا محلہ تھا اور سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر پالان اٹھایا اور اپنے گھر لے جا کر رکھ دیا۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی سواری سنبھال لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے پالان کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی نچلی منزل میں فروکش ہوئے اور حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے اوپر والی منزل میں رہنے لگے۔ ایک رات ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو کہنے لگے، ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے اوپر چھت پر چلتے پھرتے ہیں۔ یہ سوچ کر سب گھر والے دیواروں کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے۔ صبح ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اوپر والی منزل میں منتقل ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب، نچلی منزل زیادہ مناسب ہے، لیکن حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں اس چھت پر نہیں چڑھ سکتا جس کے نیچے آپ تشریف فرما ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جذبہ احترام سے متاثر ہو کر اوپر والی منزل میں منتقل ہو گئے اور حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ نچلی منزل میں رہنے لگا۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا کرتے تھے۔ جب بچا ہوا کھانا واپس آتا تو وہ پوچھتے کہ برتن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں کہاں لگی تھیں۔ پھر وہ جب بھی کھانا کھاتے برتن کی وہ جگہ تلاش کرتے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں لگائی ہوتیں۔ ایک دن انہوں نے کھانا تیار کیا جس میں لہسن بھی تھا۔ جب برتن واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیاں برتن میں کہاں پڑی تھیں۔ ان سے کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ گھبرائے، اوپر گئے اور پوچھا، کیا یہ حرام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، جو چیز آپ پسند نہیں کرتے میں بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتے آیا کرتے تھے۔ انہی دنوں جب ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالائی منزل میں تھے، ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک دن حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی والا مٹکا ٹوٹ گیا۔ انہیں فکر لاحق ہوئی۔ مبادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر پر پانی کا کوئی قطرہ ٹپک پڑے جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا جس میں وہ اور ان کی بیوی لیٹتے تھے۔
انہوں نے وہی لحاف اٹھایا اور دونوں میاں بیوی نے جلدی جلدی اس لحاف سے پانی خشک کرنا شروع کر دیا۔ پانی تو خشک ہو گیا مگر لحاف تر بتر ہو گیا۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پانی والے واقعے کی وجہ سے آپ سے اوپر والی منزل میں منتقل ہونے کی درخواست کی تھی، جسے آپ نے قبول کر لیا۔ لیکن امام مسلم اور امام احمد کی روایت کے مطابق آپ کے اوپر والی منزل میں منتقل ہونے کا سبب پہلی بات تھی کہ خاوند اور بیوی دونوں کو ہرگز گوارا نہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے اوپر چلیں پھریں۔ ظاہر ہے صحیح مسلم کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ راجح ترین قول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 1 مہینہ تشریف فرما رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر 3 4 انصاری صحابہ کھانا لے کر حاضر ہوتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے کھانے کے سلسلے میں انصار نے باریاں مقرر کر لی تھیں، حتیٰ کہ آپ ابو ایوب کے گھر سے اپنے گھر منتقل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سخ بستی میں حبیب یا خبیب بن یصاف کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک قول کے مطابق وہ حضرت خارجہ بن زید کے گھر میں مقیم تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بارے میں مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔